ہم میں سے اکثر لوگ عذاب کے لفظ سے بخوبی واقف ہیں کہ جہنم اور جہنم میں جو سلسلہ پیش آئے گا وہ عذاب کی صورت میں پیش آئے گا، اور پورا قرآن حکیم عذاب کی ڈیفینیشنز اور اس کی تفصیلات سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اسلام 360 جو ایپ ہے اس میں سے میں نے سرچ کر کے ان آیات کو نکالا جس میں عذاب کا ذکر آ رہا ہے، تاکہ کیٹاگوریکلی ہم یہ دیکھیں کہ عذاب کی جو ٹائپس ہیں کس کس قسم کے عذاب ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ کہ دنیا میں ٹارچر سیل ہیں، قدیم آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، بہت دردناک سزائیں تھیں، بہت لمبی تفصیلات میں جانا نہیں چاہ رہا۔ یعنی ٹارچر سیل تھے جو انسانوں کو زد و کوب کیا جاتا تھا، انہیں اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن جو جہنم کا عذاب ہے نا، اس کا صرف ہم نے سنا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ڈینسٹی کیا ہے، اس کی فریکوینسی، ویسے تو احادیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ رگ و ریشے میں اس کی تکلیف اور اذیت محسوس ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے اور اس کے عذاب سے میرے دوستوں بچائے، چونکہ اس پہ ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں۔ ان کو دے آر لائک روبوٹس، ان کو نہ وہ سنیں گے، نہ وہ تھمیں گے، نہ کوئی رحم ان کے دل میں آئے گا۔ بہرحال جو ایک چیز نے آ کے بہت زیادہ طبیعت کو پریشان کیا اور طبیعت لرز اٹھی، وہ یہ کچھ میں کیٹاگریز جو ہے نا قرآن حکیم کی آیات سے جو ماخوذ ہیں عذاب کی، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، سماعت کر لیجئے گا۔ عذاب کے بارے میں عذاب الحریق، عذاب علیم، عذاب النار، عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب مقیم، عذاب الہون، عذاب الخلد، عذاب غلیظ، عذاب شدید، عذاب السعیر، عذاب الجحیم اور عذاب السموم۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو۔ یعنی ایک تو عذاب سمجھ میں آ گیا، آگے اس کے درجات ہیں، اس کی کیٹاگریز ہیں، پتہ نہیں وہ کس شدت کی ہوں گی، کیا اذیت اور کس لیول کی اس کے اندر انسان کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ میرے دوستو، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہم نے دنیا کو بہت ہلکا لے لیا ہے، بہت ہم نے آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، اس کے اوپر ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ پاک ہمیں بچائیں۔ عذاب کا ہی ابھی نہیں پتا کہ وہ کیا لیول ہوگا، چونکہ کوئی اس کو بیان شاید اتنا نہیں کر سکتا نا، چونکہ یہ آتا ہے کہ کھال موٹی ہو جائے گی اور جہنم کے جو فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں اس کو اس دنیا اور پوری دنیا کے جنات اور انسان مل کے اٹھا نہیں سکتے۔ اس کی ڈاڑھ جو ہے احد کے پہاڑ جتنی ہوگی، پھر خچر جتنے بچھو اور سانپ، پتہ نہیں بھائی۔ اللہ ہی رحم فرمائے۔ بس اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ میرے بھائیوں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، اس میں تو کسی فرقے کا رولا نہیں ہے، قوم اسی میں آ کے پھنس گئی ہے۔ ہاں، فرقے بن گئے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ ہونا ہے، اس سے زیادہ ہونا ہے۔ ایک وقت تو یہ بھی آئے گا کہ خانہ کعبہ کا بہرانہ طواف بھی ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جھنجٹ سے نکلیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال کی، اپنی نمازوں کی، اپنے معاملات کی، اپنے حقوق کی ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، اس کے اوپر دھیان دیں۔ باقی مسئلے تو بھائی آتے جا رہے ہیں، فتنے آتے جا رہے ہیں، فتنہ دجال آ گیا، کیا کیا کچھ آ رہا ہے۔ آپ سے آپ کا پوچھا جائے گا، پہلے اس کی فکر کریں۔ اپنا جو یہ 5 اور 6 فٹ کا بدن ہے، اس پہ دین کو نافذ کیا یا نہیں کیا۔ ہاں، کتنی کوشش کی، کتنے میں ناکام رہے، وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن تن من دھن سے کوشش تو کریں، شوق کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ اللہ قبول فرما لے۔ قدم بڑھائیں میرے دوستو، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کا کچھ نہیں جانا، نبڑنا آپ نہیں ہے کل کو۔